مرنے والا جب مرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا تصور ختم ہو گیا، بلکہ فرق تو بس اتنا ہے کہ موت کو آنی ہے اور موت کو آنی ہے، پورا ریکارڈنگ کرنا ہے، موت کو آنی ہے اور موت کے بعد پورا ریکارڈنگ کرنا ہے۔ ہم سے گناہ کہیں نہیں آن ہے، بیٹھو ہم سے تم گناہ کروا رہا ہے، اللہ گئے گناہ ہے ہمارا۔ بالکل بابانگ دوحل آپ تک پہنچ چکا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نفس کا اگر معنی لے تو اس کے کئی معنی بنتے ہیں، لیکن قرآن مقدس میں نفس کا معنی جان لیا گیا ہے، جس کے اندر کی جان ہے۔ ایک دن ہر جاندار کو اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جانا ہے، اور ہر فنا کے بعد بقا کی زندگی ہے، اور بقائی زندگی کی طرف توجہ دینے والوں کو عقل مند کہا گیا، اور فنائی زندگی کی طرف دھیان دینے والوں کو اور توجہ رکھنے والوں کو بے وقوف کہا ہے شریعت نے۔ تو عقل مند وہی ہے جو آخرت کا سودا کرے اور آخرت کی فکر کرے۔ تو ہمیں تو یہی چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا ہے فقط اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو سکے کہ ہم اچھے عمل کرنے والے بن جائیں، اچھے عمل کرنے والے رہیں، تاکہ اللہ اس کا میدان قیامت میں جب اجر دے تو جنت کی صورت میں دے، اللہ جب جزا دے تو جنت کی صورت میں دے، جب اللہ انعام دے تو ہماری بخشش کی صورت میں دے۔ اور ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ کی محبت اگر ہمارے ساتھ ہے تو سب کچھ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اسی رب نے فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو جب اس نے فرما دیا کہ اللہ جب ساتھ ہے تو اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں، جب اس سے کوئی بڑی ذات نہیں تو صبر کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور بے شک ہمارے لیے گھاٹا ہے۔ تو ہمیں صبر کرنے میں بھلائی اور فائدہ ہے، تو اللہ و رسول کے حکم کے مطابق ہمیں صبر کرے۔ صبر کی بات یہی ہونی چاہیے، صبر یہ ہونا چاہیے کہ اگر آنسو بہے تو پھر اللہ کا شکوہ زبان پہ نہ ہے، اگر آنسو بہے تو رسول اللہ کی نافرمانی نہ ہو ہم سے، یہی تو صبر ہے۔ اگر اللہ کی شکایت آپ کریں گے تو پھر صبر کہاں رہا؟ اگر کوئی کہے اللہ کیا میرے باپ کو ہی لینا تھا، ابھی کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں میرے باپ سے زیادہ عمر والے، اے اللہ ہمارے باپ کو تو نے کیوں لے لیا؟ تو یہ بے صبری ہوگی۔ صبر تو یہ ہے اے اللہ تیری امانت تھی، جب چاہا تو نے لے لیا، اے اللہ تیری امانت لینے پر ہم خوش ہیں، راضی ہیں، اے اللہ اس زندگی میں بدل عطا فرما دے۔ دعا کریں اللہ اس سے جزا عطا فرماتا ہے۔ تو ان اللہ مع الصابرین کہہ کر اپنے صبر کو آپ صبر کا پیکر بنے، اور پھر اللہ نے فرما دیا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دیکھو موت و حیات کو میں نے صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تمہیں اچھے عمل کون کرتا ہے، برے عمل کون کرتا ہے۔ تو یہ وقت نہایت یہ وقت نہایت کہ آپ ایسے موقع پر اللہ کے صبر بندہ بے شک اور ناشکر بندہ نہ بنے، بلکہ اللہ کا صابر بندہ بنے۔ اللہ شکر گزاری کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بھی کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ لمبی چوڑی جو بھی گفتگو ہوگی اللہ جو توفیق دے گا توفیق کریں گے۔ انشاءاللہ میں اپنے مائک کو میں صاحب کے حوالے اور پھر میں انشاءاللہ باقی موقع پر انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے الحاظ صاحب کو خلیق رحمت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، اور ان کی اولادوں کو سب سے جمیل کی توفیق عطا فرمائے، ان کی زوجہ کو سب سے جمیل کی توفیق عطا فرمائے، ان کے عزیزوں اقربا کو سب سے جمیل کی توفیق عطا فرمائے، ان کے دوستوں اور عزیزوں کو سب سے جمیل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ان بچوں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے نواز دے، اور تمام دنیاوی دینی تمام امتحانوں سے اس کو پاک اور ستھرا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا مرشد محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔